ناظرین، جی جی پی میڈیا میں خوش آمدید۔ ایران اسرائیل کی جنگ کے بعد سے پاکستان کے اندر ایک نیریٹو، ایک بیانیہ ہمیشہ سے پہلے بھی اور اب بھی بہت زیادہ سننے کو مل رہا ہے کہ پاکستان اسرائیل پہ حملہ کر دے، پاکستان ایران کے دفاع کے لیے نہیں جا رہا، پاکستان ایران کو بچانے کے لیے نہیں جا رہا، اور ساری ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان کی ہے۔ ظاہر ہے ایک جو ہوا ہے ایران میں، اس کو دیکھ کر پوری مسلم دنیا میں شاید ہی کوئی مسلمان ہو جس کا دل رنجیدہ نہ ہو، لیکن when we talk about wars, when we talk about geo strategy، جب ہم جیو پالیٹکس کی بات کرتے ہیں نا، تو ہمیں چیزوں کو ریئلسٹکلی دیکھنا چاہیے، چیزوں کو ایموشنلی نہیں دیکھنا چاہیے، اور ہمیں وہ سچ بولنے چاہیے کہ جس کے بعد جو ایٹ لیسٹ سچ بولنے سے کسی کا نقصان نہیں ہوتا۔ بلا وجہ کا سچ فساد ہوتا ہے، لیکن آپ بالکل ہی ریالٹی سے ہٹ کے اگر باتیں کرنا شروع کر دیں تو اس کا نقصان ہی ہوتا ہے۔ ہمیں بہت شدید نقصان ہوتا ہے کہ جب ہم ریالٹی سے ہٹ کے جنگوازم کی طرف اور ایموشنلزم کی طرف لے کے جاتے ہیں چیزوں کو۔ آج کی جو میں ویڈیو آپ کے ساتھ بنا رہا ہوں اور یہ جو میں آپ کے سامنے فیکٹس رکھوں گا، وہ ایک فیکچول انالیسز ہے۔ ہم ساروں کو ایران میں جو ہوا اس کی تکلیف ہے، لیکن نوبت یہاں تک کیوں آئی، یہ بات جاننا بہت ضروری ہے۔ ایران کی مدد کون کر سکتا ہے؟ چائنا، رشیا کر سکتے ہیں، پاکستان کر سکتا ہے، سعودی عربیہ کر سکتا ہے، قطر کر سکتا ہے، یو اے۔ کون سا ملک ایران کی مدد کر سکتا ہے؟ کون سا ملک ایران کی مدد نہیں کرنا چاہتا؟ کس طریقے کی مدد پاسبل ہے، کس طریقے کی مدد پاسبل ہی نہیں ہے، اور آگے ہوگا کیا؟ یہ تاریخ جاننا سب کے لیے بہت ضروری ہے، اور ہمیں چیزوں کو ریالٹی کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ میں اکثر دیکھ رہا ہوں ہر جگہ کے اوپر کہ ایران نے یہ کر دیا، ایران نے وہ کر دیا، اور یہ سارا کچھ جو حقیقت ہے، جو ایران کے سکسیس ہیں، وہ ہمیں ایران کو بتانے چاہیے۔ جو ایران کے سکسیس نہیں ہیں، وہ ویکنسز جو ہیں، وہ جب تک سامنے نہیں آئیں گی دنیا کے، جب تک ایران کو پتہ نہیں ہوگا ان ویکنسز کا، تب تک آپ ان کو چھپاتے رہیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہے، اس کا الٹا نقصان ہوگا۔ کچھ فیکٹس میں آپ کے سامنے تاریخی طور کے اوپر رکھوں گا۔ ایران کے جو نیوکلیئر پروجیکٹ کے اوپر ہی یہ سارا جنگیں ہو رہی ہیں نا۔ آج جن ملکوں کے پاس نیوکلیئر ہتھیار موجود ہیں، وہ ممالک سیف ہیں۔ ان کے ساتھ ان کے اوپر حملے کرنے کی، جنگیں کرنے کی، ان کو بلی کرنے کی ہمت کسی میں نہیں ہے۔ نہ نارتھ کوریا کو کوئی بلی کر سکتا ہے، نہ پاکستان کو کوئی کر سکتا ہے، نہ باقی نیوکلیئر پاورز کو کوئی بلی کر سک رہا ہے۔ اور جہاں تک ایران کے نیوکلیئر پروجیکٹ کی بات ہے، آپ صرف ایران کے نیوکلیئر پروجیکٹ اور نیوکلیئر کیپیبلٹی اور ان کے جو ٹریجیکٹری تھی، ڈپلومیسی تھی نیوکلیئر پاور، ان کے نیوکلیئر پاور بننے کو لے کر، اور پاکستان کو آپ کمپیئر کریں۔ انڈیا نے نیوکلیئر بامز بنائے، انہوں نے اپنا نیوکلیئر پروجیکٹ شروع کیا۔ پاکستان کا 100% فوکس اس بات پہ تھا کہ ہم نے اس دشمن کو ڈٹر کرنا ہے اور ہم نے اپنے نیوکلیئر بامز بنانے ہیں۔ پوری قوم نے فیصلہ کیا کہ ہم چاہے جو مرضی ہو جائے، یہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ چاہے ہمارے پولیٹیکل اختلافات ہوں، چاہے آپس میں ہم سیاسی طور پہ ایک دوسرے کے مخالف ہوں، چاہے حکومتیں آئیں، حکومتیں جائیں، نیوکلیئر جو ہے ہمارا پروجیکٹ، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ ہمیں موقع نہیں دے گا دوسرا۔ ہم نے اپنا نیوکلیئر بام بنایا، پوری دنیا کا پریشر ہم پہ آیا۔ ہنری کسنجر یہاں لاہور میں کہہ کے گیا تھا نا، ویل میک اے ہارریبل ایگزامپل آؤٹ آف یو اف یو میک اے نیوکلیئر بام۔ ہم نے کہا چاہے جو مرضی ہو جائے، نہیں بناتے تو تب انڈیا کی طرف سے ہمیں تھریٹ فیس کرنا پڑے گا، تو ٹھیک ہے ہم بنائیں گے۔ ہم نے بنایا۔ دوسری طرف ایران میں دیکھیں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس ملک نے سپورٹ کیا ایران کی، تاریخی طور پہ فیکچول ڈیٹا ڈریون آرگیومنٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ایران کے ایران کو اجازت ہونی چاہیے اپنے نیوکلیئر پروجیکٹ کی، اس کو ڈپلومیٹکلی پاکستان نے سب سے زیادہ سپورٹ کیا کہ ایران کو یہ آزادی ہونی چاہیے۔ لیکن جب یہ کی بات آئی تو یہی ایرانیئنز سے جنہوں نے سب سے پہلے پاکستان کا نام لے کے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی، پاکستان پہ انہوں نے ہر طرح کا پروپیگنڈا ڈریون الزامات لگائے۔ اس وقت کے جو پاکستان کے دشمن تھے، ان کے نیریٹو کو انہوں نے اسٹرینتھن کیا۔ اب اس میں پاکستان کا قصور ہے کہ ایران کا قصور ہے؟ JCPOA کا آپ نیوکلیئر پروجیکٹ ہم نے بنانا ہے، پھر جب JCPOA کی بات آئی تو یہی ایران تھا
کہ وہ 6 ممالک تھے جس میں UK تھا, USA تھا, رشیا تھا, چائنا تھا, فرانس تھا, جرمنی تھا. انہوں نے مل کے ایران کو کہا کہ آپ اپنے نیوکلیر پروجیکٹ کو ہالٹ کر دیں, اور باقاعدہ وہ ویژولز اور وہ خبریں آپ کے سامنے آئیں کہ ایرانیئنز نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے نیوکلیر ریئیکٹرز کو سینٹریفیوجز تباہ کر دیے, اپنے نیوکلیر ریئیکٹرز کے اندر ہم نے سیمنٹ ڈال کے ان کو بند کر دیا, ہمیں کوئی شوق نہیں ہے, ہم جو ہے وہ نیوکلیر اس سے ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں. کیا ایران کے اندر ایک بہت اسٹرانگ پاورفل لابی موجود نہیں ہے جو پہلے دن سے یہ بات کر رہی ہے کہ ہمیں نیوکلیر پروجیکٹ بنانا ہی نہیں, ہمیں اپنے نیوکلیر پروجیکٹ کو فورگو کرنا چاہیے, ہم سے سینکشنز ہٹیں گے, ہم پوری دنیا کو آئل شائل دیں گے, ایران اکنامکلی ایک پراسپرس کنٹری بنے گا, اور یہ سارا معاملہ جو ہے ہم کیوں دنیا کی. کیا ایران کے اندر یہ ڈیوائیڈڈ اوپینین موجود نہیں ہے؟ کیا پاکستان ان لائک پاکستان کیا پوری ایران قوم میں ڈیوائیڈ نہیں ہے ان کے پاور کوریڈورز کے اندر اپنے نیوکلیر پروجیکٹ کو لے کے؟ تو غلطی پاکستان کی تو نہیں ہے کہ اگر ایران کے اندر یہ ڈیوائیڈ موجود ہے. پھر اس کے بعد جب آپ اپنے دشمن کو دیکھتے ہیں, جیسے پاکستان کی, میں بار بار پاکستانیوں کو اگزامپل دے رہا ہوں, انڈیا کو ہم دیکھتے ہیں, ایک چیز ہوتی ہے جس کو سیکیورٹی ڈائلیما کہتے ہیں. سیکیورٹی ڈائلیما یہ ہوتا ہے کہ دو ملک اگر آپس میں دشمنی رکھتے ہیں, ایک ملک اگر کوئی کسی اور مقصد کے لیے بھی اگر ہتھیار لے لے, یہ میں اس کی ایک رف ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ انڈیا اگر ایک چھوٹا سا ریوالور بھی لیتا ہے نا, تو پاکستان یہ ایزیوم کرے گا کہ وہ ریوالور انڈیا نے پاکستان کے لیے لیا, اور اگر پاکستان ایک چھوٹی سی گولی بھی لیتا ہے نا, تو انڈیا یہی ایزیوم کرے گا کہ انڈیا نے پاکستان کے لیے لی. تو یہ ایک میچ کرتے ہیں اپنے آپ کو, ایک سیکیورٹی بیلنس دونوں طاقتوں نے آپس میں رکھنا ہوتا ہے. آپ اگر اسرائیل کو اپنا دشمن کہتے ہیں, آپ امریکہ کو اپنا دشمن کہتے ہیں, ایٹ لیسٹ ریولوشن کے بعد سے تو آپ کہہ رہے ہیں, وہ آپ کے دشمن جو تھے وہ اپنی کیپیبلٹیز کو انہینس کرتے جا رہے تھے, وہ اپنی ایئر فورس کو ری ڈیفائن کر کے اتنا ریولوشنائز کر کے اوپر لے گئے جدت کے ساتھ. آپ جس کو دوسرا دشمن کہہ رہے ہیں US, وہ بھی اپنی ایئر فورس کو انہوں نے کس جنریشن کے اوپر لے گیا, اور آپ آج بھی آفٹر 50 ایئرس آپ وہ جہاز اڑا رہے ہیں جنگ کے دوران ایران کے. انفارچونیٹ ہے لیکن حقیقت ہے, جو شاہ آف ایران کے زمانے کے. تو یہ پاکستان کا قصور ہے. کیا ایرانیئنز کو اس بات کا خیال نہیں تھا کہ اسرائیل کس طریقے سے اپنے آپ کو ڈیولپ کا؟ آپ نے ریٹورک کی حد تک تو رکھا اسرائیل کو, امریکہ کو, لیکن کیا آپ نے گراؤنڈ کے اوپر پریپریشنز کی؟ اگر نہیں کی تو وہ پھر ریٹورک کیوں تھا آپ کا؟ یہ بات ایک فیکٹ ہے. پھر اس کے بعد جب یہاں پہ اسرائیل اپنی کنونشنل آرمی بنا رہا تھا, امریکہ اپنی جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دشمن ہے, جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو ایران کیا کر رہا تھا؟ ایران پراکسیز کو انٹروڈیوس کروا رہا تھا مڈل ایسٹ میں. اینڈ دیر از اے ویری انفارچونیٹ ریئلٹی کہ جب وہ کنونشنل آرمیز, ایئر فورس, نیوی کے اوپر کام کر رہے تھے, ایران نے $30 بلین ان پراکسیز پہ لگایا کہ جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. مجھے آپ خود بتائیں, لبنان ایک اچھی تگڑی اکانومی, ایک طاقتور ملک, اس کو آپ نے بیک یارڈ بنا دیا حزب اللہ کا. آج ویئر ڈز حزب اللہ اسٹینڈ؟ حزب اللہ بھی گئی, لبنان بھی تباہ. سیریا کے اندر ایران انویسٹڈ بلینز آف ڈالر ایک ٹائرنٹ کو اقتدار میں رکھنے کے لیے. اس نے سیریا کے اندر لوگوں کو بھی مارا. اس کی وجہ سے جو سول وار ہے وہ بھی زیادہ ہوئی. انفلیمیٹری جو انفلیمیشن ہوئی اس سول وار کی وجہ سے ہوئی. اینڈ پہ فائدہ اس کا کس نے اٹھایا؟ اسرائیل نے اٹھایا. آج سیریا بھی تباہ, اور جو ایران کی پراکسی تھی سیریا میں وہ بھی تباہ. یمن کے اندر آپ دیکھیں, آپ نے وہاں پہ بھی جو ہے کانفلکٹ کے اندر ایک پراکسی تھی, دوسری پراکسیز تھی, وہی سول وار ہوئی. یمن آلسو اسٹینڈ نو ویئر. اور جو ہوتیز تھے وہ اس وقت آج کہاں پہ کھڑے ہیں آپ سب کے سامنے. وہی بلینز آف ڈالرز آج نہ ہوتی اسٹینڈ کہیں پہ کرتے ہیں, نہ یمن ایز اے پاور موجود ہے. کیا ہوا فائدہ؟ وہی $30 بلین آپ اگر اپنی کنونشنل آرمی بلڈ کرنے میں لگاتے تو آج چیزیں کہاں کی کہاں پہ ہوتی. آپ کے قاسم سلیمانی کو شہید کیا گیا, ان کے قریب ترین لوگوں نے انفارمیشن دی, کوآرڈینیٹس ڈسکلوز کیے. آپ نے کہا یہ ہماری ریڈ لائن ہے, ہم بدلہ لیں گے. کیا آپ نے بدلہ لیا قاسم سلیمانی؟ کیا ڈیٹرنس آپ نے کریٹ کی؟ جب آپ ڈیٹرنس نہیں کریٹ کریں گے تو یہ نیو نارمل بنے گا. انڈیا نے پاکستان کے اوپر 6-7 میزائل مارے,
پاکستان نے اسی لمحے جواب دیا، پھر دوبارہ جواب دیا. کیوں؟ اس کی وجہ تھی کہ پاکستان اس کو نیو نارمل نہیں بننے دینا چاہتا. اگر آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ کی ساری قیادتیں ختم نہ ہوں تو آپ کو چاہیے تھا آپ قاسم سلیمانی کی شہادت کے اوپر ان کو جواب دیتے. آپ نے نہیں دیا. آپ کے نیوکلیئر سائنٹسٹ سارے اکراس دا بورڈ، ایوری نیوکلیئر سائنٹسٹ واز مرڈرڈ. آپ نے جواب نہیں دیا. فخری زادہ شہید ہوا، آپ نے جواب نہیں دیا. اسماعیل ہانیہ پوری دنیا گھوم کے آئے، اینڈ پہ ان کا میزائل ان کے ہوٹل کے کمرے کے اندر آ کے لگا. کسی نے اندر سے بیٹھ کے کوآرڈینیٹس دیے. کیا آپ نے تحقیق کی؟ کیا آپ نے انویسٹیگیٹ کیا؟ کیا انہوں نے سزائیں دیں؟ پریزیڈنٹ ایران کا شہید ہو گیا، کو غدار لٹکائے، ڈیٹرنس کریٹ کی. فورن منسٹر شہید ہو گیا، ڈیٹرنس کریٹ کی. پاکستان نے کرنی تھی. آپ نے حزب اللہ تیار کی، پورے آپ نے ان کی ویڈیوز اور انفارمیشن وارفیئر ساری چلی. حسن نصر اللہ کی جو جماعت تھی، اور آپ نے اس کو ایک پورا ملک بھی لے کے دیا، لیبنن، اس مقصد سے یہ کہہ کر کہ یہ اسرائیل کا ہم کاؤنٹر بیلنس تیار کر رہے ہیں. جب غزہ کے اوپر وہ سارا معاملہ ہوا، کیا کیا حزب اللہ نے؟ جب اس نے اٹیک لانچ کیا حزب اللہ پہ، اس کے اٹیک لانچ جب غزہ کے اوپر اٹیک کیا اس دفعہ 3 سال پہلے اسرائیل نے، تب سے ہم اس کے 24 گھنٹے 48 گھنٹے کے بعد سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ آج بڑا اعلان ہوگا حزب اللہ کا، آج بڑا اعلان ہوگا حزب اللہ کا، آج بڑا اعلان ہوگا اور حزب اللہ اسرائیل کے اوپر حملہ کر دے گی، آج بہت بڑا کچھ ہوگا اور وہ اناؤنسمنٹ ہوگی. وہ بڑا اعلان ابھی تک نہیں ہوا اور حزب اللہ ختم ہو گئی. حسن نصر اللہ اور ساری کی ساری حزب اللہ فنشڈ وداؤٹ فائٹنگ. عراق کے اندر اگین وہی آپ نے پراکسیز کو سپورٹ کیا، وہی پراکسی وارفیئر. عراق کے اندر بھی ایک سول وار ہوئی. نتیجہ کیا نکلا؟ کیا کوئی عراق کے اندر سول وار کا، سیریا کے اندر پراکسی وارفیئر کا، لیبنان کے اندر پراکسی وارفیئر کا، مڈل ایسٹ کے اندر پراکسی وارفیئر کا، کیا کسی مسلمان دنیا کو اس کا کوئی رتی برابر بھی فائدہ ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے تو پلیز یہ ویڈیو میں نیچے کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا. ان پراکسیز نے کیا کام کیا؟ عراق امریکہ کے حملے کے بعد اٹ ہیز بین ٹرنڈ انٹو اے میس گریو. بائی دا وے، عراق کے اوپر امریکہ کے حملے کو ایران نے سپورٹ کیا تھا. سو اٹ ہیز بین ٹرنڈ انٹو اے میس گریو یارڈ. سیریا کا حال آپ کے سامنے. کیا پاکستان نے بارہا ایران کو نہیں کہا کہ آپ کی جو چابہار پورٹ انڈیا کو دے رہے ہیں اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا؟ یہ انڈیا آپ سے پاکستان کے گوادر کا جو پاکستان کا سی پیک ہے اس کے مقابلے پہ لینا چاہ رہا ہے. یہ آپ کی پورٹ کا استعمال کر کے پوری مسلمان دنیا میں اپنے ایجنٹس بھیجے گا. آپ خدارہ نہ دیں ان کو. کیا ایران نے پاکستان کی بات مانی، سنی؟ بات یہ ہے، یہ بات کرتے ہیں رشیا اور چائنا نے ایران کو سپورٹ نہیں کیا. میں حقیقت آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں. ولادیمیر پیوٹن کے ایڈوائزر ہے الیگزینڈر ڈیوگن، ان کو سنیے گا یوٹیوب کے اوپر. ایسکٹولوجسٹ ہے، اینڈ ٹائمز کے اوپر بہت کام کرتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے اب سے چند مہینے پہلے ایران کو رائزنگ لائن 1 سے پہلے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کر لیں کہ اٹیک آن رشیا ول بی کنسیڈرڈ اٹیک آن ایران اینڈ اٹیک آن ایران ول بی کنسیڈرڈ اٹیک آن رشیا. تو کہتے ہیں ایران نے یہ بات ہماری نہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے، یہ ہماری جو پالیسی ہے کہ ہم نے اسٹریٹجک ریسٹرینٹ سے چلنا ہے، ہم نے زیادہ پرووک نہیں کرنا اپنے دشمنوں کو، ہم وہ نہیں کر سکتے. کیونکہ اس کے اوپر پریشر تھا، ڈیوگن کے اوپر پریشر تھا کہ آپ لوگ ایران کو سپورٹ کیوں نہیں کر رہے. تو آگے سے اس نے جواب دیا تھا، یہ غور سے جواب سنیے گا. اس نے آگے سے کہا تھا وی کین سپورٹ یو ان یور فائٹ بٹ وی کین ناٹ فائٹ آن یور بہاف. ہم جنگ میں آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم آپ کی جنگیں نہیں لڑ سکتے. آج یہاں پہ میں سن رہا ہوں کہ بھئی پاکستان اسرائیل پہ حملہ کر دے، انہوں نے ایران کو یہ کر دیا وہ کر دیا. بھئی کیا آپ کو پتہ ہے، کیا ایران یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اس کے لیے اسرائیل پہ حملہ کر دے؟ باقی باتیں تو بات کیے کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا. نہیں، ایران ڈز ناٹ وانٹ ٹو ایسکلیٹ. کس دنیا میں آپ لوگ رہتے ہیں؟ جس طرح اس نے رشیا کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ نہیں کیا کیونکہ وہ ایک حد سے زیادہ ایسکلیٹ نہیں کرنا چاہتا چیزوں کو، اس طرح ایران بھی یہ نہیں چاہتا کہ سارے مل کے جائیں اور اسرائیل کے اوپر ایران کے لیے حملہ کر دیں.
دیر از اے بیلنس جو ایران لے کے چل رہا ہے، اس کی پالیسی ہے اسٹریٹیجک ریسٹرینٹ کی. یہ اسی طرح ہے کہ قاسم سلیمانی کی جب شہادت ہوئی اس کے بعد اس نے بالکل چیزوں کو پیسیفائی کیا. اس نے کہا کہ جی میں یہاں سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میں کچھ نہیں کرنا چاہتا. اور ایک ملک ہے نہیں 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 نہیں، قاسم سلیمانی کی شہادت ہوئی ہے لہٰذا ہم امریکہ کے اوپر بھی حملہ کر دیں گے، اسرائیل کے اوپر بھی حملہ کریں گے. تو ایران آگے سے کہا کہ بھائی ہمارے زیادہ سگے نہ بنو، ہماری یہ پالیسی نہیں ہے، تم یہ کیوں کر رہے ہو. ہاں آپٹکس کے اوپر سوشل میڈیا پہ آپ کو ویڈیوز بڑی نظر آئیں گی بڑے ترانوں کے ساتھ، حقیقت لیکن میں نے آپ کو اس کی آپ کے سامنے رکھی ہے. سو بہرحال یہ ایک ریالٹی ہے، although it is going to be very painful for a lot of people to digest، لیکن پلیز حقیقت کے ساتھ تھوڑا سا تو سنکرونائز کر لیں. بالکل ہی ان ریئلسٹک قسم کے سینیریوز بنا کے تو ہوا کے اندر آپ لوگوں نے ایک پوری بلڈنگ پاکستان کے اندر ہم نے کھڑی کر دی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. ہمارا ساری مسلم دنیا کا دل اس تکلیف میں ہے کہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں ان کی شہادت ہوئی ہے، لیکن جہاں پہ غلطیاں ہیں، جہاں پہ غداری ہے، جہاں پہ ٹریزن ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی تو کریں. اور باقی جو چیزیں ہیں جو جیو اسٹریٹیجک وارفیئر ہوتا ہے وہ بڑا زیادہ اسٹریٹجی بیسڈ ہوتا ہے، وہ ایموشن اور ریٹرک بیسڈ نہیں ہوتا. تو تھوڑی سی خود بھی ریسرچ کر لیں. جو ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس کو ایک دفعہ خود بھی پڑھ لیں تو آپ کو خود بھی تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ حقیقت کہاں پہ لائے کرتی ہے. پاکستان زندہ باد.